مقدس پطرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر ہمیں نئے عہد نامے میں بار بار پڑھنے کو ملتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد جس شخصیت کو نئے عہد نامے میں ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ مقدس پطرس۔ وہ کون ہے جی؟ اور اس کی خاص وجہ، کوئی بھی اتنا معتبر ایسے نہیں بن جاتا، کوئی بھی اتنا مقبول ایسے نہیں بن جاتا، شاگرد باقی بھی ہے، سب کی ایسا نہیں ہے کہ باقیوں کی اہمیت کم ہے، اس کے ساتھ باقیوں کو بھی جب خداوند یسوع مسیح نے بلایا انہیں رسول ہونے کا درجہ دیا، اعزاز بخشا، لیکن ہمیں مقدس پطرس سب سے نمایاں نظر آتا، اور جب کبھی آپ ان فہرستوں پر غور کریں جو خدا کے پاک کلام میں رسولوں کی فہرستیں دی گئی ہیں اناجیل میں، تو ایک آپ کو خاص ترتیب نظر آتی، اور جب بھی رسولوں کی ترتیب دی گئی تو ان رسولوں کی ترتیب میں ٹاپ آف دی لسٹ جو نام آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کون سا ہے؟ وہ مقدس پطرس۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، اگر آپ اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں، کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نام اصلی نہیں ہے، یہ پطرس جس کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا یہ نام اصلی پتا ہے جی؟ اس بات کا پڑھا کبھی آپ نے؟ خدا کے پاک کلام میں کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس کا نام، یہ جو پطرس ہے، یہ اس کا اصلی نام جو اس کے باپ اور اس کی ماں نے جو اس کو نام دیا تھا، اس کے خاندان نے، اس کے گھرانے نے جو اس کو نام دیا تھا، جو اس کا کاغذی نام بھی جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی علی پوری مشہور ہے اس نے کام تے کاغذی نہ کوئی اور ہوندا ہے تے اونج نہ کوئی ساڈے ہے نا جی اتنے بڑے سارے، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں تو میں بھی جان گیا ہوں، اصل نام دا پتہ ہی کو نہیں تے انہاں دا عرف نک نیم انہاں کو مشہور ہے کہ چھاڑ ہی گل دے ہو، اصلی نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بار میں اپنے گاؤں کی آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک منڈے دی پکار آ گئی، ساڈا گوانڈی کندھ دے نال کندھ دے، جو پکار آئی نہ کوئی اور لیا، میں یار یہ منڈے دا نا آیا وے، انہوں نے کہا جی کاغذ یہ ہے وے اونج ہے ہی آنے ہیں، ہم ساتھ زندگی ساری گزر گئی، پتہ نہیں چلا اصل نام کیا ہے۔ سو کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے مقدس پطرس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا۔ جب سے رسول بنا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو تو پتا ہے کہ اس کا یہ اصلی نام ہے وہ تو جانتے ہیں، لیکن پھر اس وقت سے لے کر پھر آج تک لوگ اس کو اس کے اصل نام سے نہیں بلکہ وہ اس کے جو اس کا نک نیم، آپ نک نیم بھی اس کو کیونکہ جو بعد میں نام رکھا جاتا ہے اسے نک نیم کہا جاتا ہے، وہ اپنے اس نام کی وجہ سے زیادہ اس کی پہچان بنی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کا نام تبدیل کس نے کیا تھا؟ خداوند نے۔ شاباش، جب اس طرح کوئی بات سامنے آتی ہے پھر مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا نام خداوند یسوع مسیح نے بذات خود تبدیل کیا تھا، اور کئی بار یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا نام یہ تھا، اس کا نام کس نے تبدیل کیا؟ جس طرح ہم بات کرتے ہیں مقدس یعقوب کی، تو مقدس یعقوب کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب کشتی لڑنے کے بعد اس کا نام تبدیل کیا، پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام یعقوب ہے۔ پھر آگے سے کہا گیا کہ اب سے لے کر تیرا نام اسرائیل ہوگا، یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ مقدس پطرس کے بارے میں بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی
اس کا نام تبدیل کیا، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا یہ نام تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مقدس یعقوب کا نام بدلا گیا، اس نے ساری رات کشتی لڑی اور وہ فاتح رہا، اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، اور آج اس کی آل اولاد کو یہ دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت وہ تعداد میں سب سے کم ہونے کے باوجود سب سے طاقتور لوگ ہیں، اور یہ برکت خدا کی طرف سے ہے۔ پھر جب ہم مقدس پطرس کی بات کرتے ہیں، اس کا نام تبدیل کیوں کیا گیا؟ پہلی بات تو اس کا جو پہلا نام جو اس کے والدین نے اس کو دیا، اس کے خاندان نے اس کو دیا، وہ ہے جی شمعون۔ شمعون وہ نام ہے، کیونکہ کئی بار اکٹھے بھی لکھا گیا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے۔ اس کا نام شمعون رکھا گیا والدین کی طرف سے، لیکن ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی گفتگو جس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس کا نام بدلا، کوئی بتا سکتا ہے وہ واقعہ کون سا تھا؟ وہ کون سا واقعہ تھا جب اس کا نام بدل دیا گیا؟ بیٹی کرن کچھ کہہ رہی ہے، سمجھ نہیں مجھے آ رہی کیا کہہ۔ جب ایک بار خداوند یسوع مسیح نے سوال کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، شاگردوں میں سے کہنے لگے کوئی سمجھتا ہے تو ایلیا ہے، کوئی سمجھتا ہے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ ہے۔ اور مقدس پطرس نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور اس کی یہی پہچان، اس کا یہی ایمان جس کا اظہار اس نے کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ تو شمعون ہے، لیکن اب تو کیا کہلائے گا؟ پطرس کہلائے گا، اور میں کیا کروں گا؟ اس چٹان کے اوپر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ رومن کیتھولک کسی بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ ہم اس چٹان کے اوپر رکھے گئے ہیں، کیونکہ جس کا اختیار، جس کو خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا۔ چلیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر مزید بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جس بات کی طرف ہم آج جا رہے ہیں، اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتا پطرس ایک اور نام بھی ہے اس کا، پطرس نام ہے یونانی، ایک اس کا نام ہے جو آرامی بھی ہے۔ پطرس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کا آبائی نام یعنی خاندانی نام ہے شمعون۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا پطرس، یونانی اور آرامی بھی اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہوگا جی۔ بار یونا نام نہیں ہے، وہ تو یونس کے بیٹے کی وجہ سے بن یونس آپ کہہ لیں، وہ نام نہیں ہے وہ۔ ہاں جی، کوئی اور؟ وہ تو خدا یسوع مسیح نے اسے اس وقت کہا تھا جب مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور خدا نے اسے اس کی خدمت کے اوپر بحال کرنا ہے، تو پھر اس وقت خدا نے یہ نام لے کر اس کو مخاطب کیا گیا، شمعون بر یونا، اس کو یہ کہہ کر جس طرح آپ کو نام آپ کا سامنے بھی لکھا ہے باؤسلیم اللہ رکھا، یہ بالکل ایسا ہی کہا گیا تھا جی۔ اور اس کا ایک نام ہے، وہ آرامی نام ہے، کسی کو یاد ہو، وہ ہے کیفا۔ پڑھا جی آپ نے؟ یہ پڑھا ہے تو پھر بولیا بھی کرو، آؤں تمہیں سارا کچھ، یا شاید مینوں تسی غصہ چڑھاؤندے ہو، پتہ نہ پھر آئی گل، میں تو پھر آئی سمجھا کیفا۔ اور کیفا آرامی میں، پطرس یونانی میں، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور مطلب ہے شاباش۔ پطرس نام کا مطلب کیا ہے جی؟ اونچی بولو پتر جی۔ چٹان، پتھر۔
مضبوط. اور یہ پھر اپنی زندگی میں اتنا مضبوط ہوا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ الٹی سلیب سے لٹکا دیا گیا تھا، اور اسی نے یہ خط لکھا ہے. لیکن اس کے خط کی ایک بڑی خاص بات، خط کا جو ٹائٹل ہے ذرا وہ پڑھیں گے. خط کا ٹائٹل کیا ہے؟ پطرس کا پہلا کون سا خط جی؟ عام خط. عام کا مطلب کیا ہے؟ یہ عام جو آج کل عام کھا رہے ہیں وہ عام نہیں ہے. یہ الحمدیہ میم عام، الحمدیہ میم عام، بلکہ کیا ہے؟ این الف اور میم ہے. عام کیونکہ بولنے میں دونوں سیم ہے، اور میں بھی جو پسند کرتے ہیں عام کھانا، میں نے پائے صاحب ساڑی آج پسند کی گل کر لگے مینگو، کیونکہ سیزن بھی ہے اور آج کل تو کافی کھانے کے لائق بھی اچھے مینگو آ رہے ہیں. پھر جی چٹا چونسا ہوئے تو پھر ایک اور ہی وکرا نظارہ. کی خیال ہے جی؟ تو جی ملک شیک بن جائے تو اور کم ودیا ہو جاتا ہے. عام خط عام کیوں کہا گیا؟ کیوں یہاں پر یہ لکھا گیا؟ کیوں رومیو کے خط کے نام عام نہیں لکھا گیا؟ کیوں کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط کو عام نہیں کہا گیا؟ کیوں تسالونیکے کی کلیسیا کے خط کو عام نہیں لکھا گیا؟ کیوں جو بھی گلتیہ کی کلیسیا ہے، فلپیوں کی کلیسیا ہے، عبرانیوں کی کلیسیا ہے، کیوں کسی اور خط کے ساتھ عام نہیں لکھا گیا؟ کیوں یہ اسی خط کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ عام خط ہے؟ وجوہات. پہلے ہم نے بات کی کہ جو خطوط ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ کلیسیائی خط ہیں، کلیسیوں کے نام لکھے گئے، اور وہ جغرافیائی خط ہیں جو کلیسیائیں کسی خاص جگہ پر مقیم تھیں. مثلا کلسیوں کی کلیسیا ہے، جو لوگ کلسی میں آباد تھے، یہ اس کلیسیا کو ان کے معاملات کو لے کر لکھا گیا. کرنتھس کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کو ان کے خاص معاملات کو لے کر لکھا گیا. رومیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، گلتیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. عبرانیوں کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ یہ ایک ایسا خط ہے، یہ جگہ کو تو مخاطب نہیں کرتا، لیکن یہ ایک خاص پس منظر کو لے کر بیان کرتا ہے کہ یہ اس کلیسیا کا نام لکھا گیا جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے لیکن رہتے کہیں پر بھی. لیکن پطرس کے خط کو عام خط کہا گیا. اب آگے جتنے بھی خط آپ پڑھیں گے نا، جن میں مقدس پطرس کے خط ہیں اور اس کے بعد مقدس یوحنا کے خطوط ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عام خط ہیں. کیا ہے جی؟ عام خط. اب عام سے مراد، پہلے بات کی کہ یہ کھانے والا عام نہیں، بلکہ یہ عام ہے عوام. یہ عام ہے جی عوام. جس طرح کہتے ہیں عوام جی اے عوامی گل ہے، اے کہڑی گل ہے جی؟ عوامی سے مراد یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے. ویسے تو خدا کا سارا کلام جو چاہے کسی خاص تناظر میں، خاص پس منظر میں، خاص حدود ضربے میں، یا خاص کلیسیا کو لے کر خاص شخصیت کو لکھا گیا، ویسے تو وہ سب کا سب کے لیے. لیکن ان خطوط کے ساتھ عام اس لیے لکھا گیا تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس کے پیغام کو ہم نے کس طور سے سمجھنا اور کس طور سے جاننا. اب اس میں مخاطب کن لوگوں کو کیا گیا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہاں پر بھی کسی ایک خاص جگہ کو مخاطب نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو عام خط کہا گیا ہے. یہاں پر آپ کو کتنے شہروں کے نام نظر لکھے ہیں جی؟ میرا خیال بیٹا آپ نے پڑھا ہے. کتنے شہروں کے نام ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ اپنا تعارف دیتا ہے کہ یہ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا کیا ہے؟ یسوع مسیح کا کیا ہے؟ یسوع مسیح کا رسول. مطلب یہ کہ یہ پیغام جو میں تمہیں دینے جا رہا، یہ باتیں جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا، یہ باتیں میری باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جس نے مجھے بھیجا ہے یہ اس کی باتیں ہیں. جس نے مجھے مقرر کیا، جس نے مجھے شمعون سے پطرس بنایا، جس نے مجھے عام مچھیرے سے رسول بنا دیا، جس نے مجھے
ماہی گیر سے آدم گیر. آپ کو پتا جب خدا یسوع مسیح نے دعوت دی تھی, کم فالو می, میرے پیچھے چلے آؤ, میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ میں تمہیں آدم گیر بنا دوں گا. تم مچھلیاں پکڑنے والے نہیں بلکہ تم انسان پکڑنے والے. انسان پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کو قائل کرو گے, مائل کرو گے, لوگوں کو خدا کے پاک کلام سے روشناس کرواؤ گے اور وہ بچ جائیں گے. وہی پیغام وہ یہاں پر دیتا ہے کہ اسی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس نے رسول بنایا, مجھے اس نے اپنا نمائندہ بنایا, مجھے اس نے اپنا پیغام رساں بنایا. میری ڈیوٹی اس نے یہ لگائی کہ میں اس کے کلام کو, میں اس کی باتوں کو لے کر لوگوں تک پہنچوں. اور اسی بات کو نہ صرف وہ اپنے کردار سے لوگوں تک پہنچاتا رہا, اپنے اعمال سے لوگوں تک پہنچاتا رہا, بلکہ جو خدا نے ایک اور نعمت اس کو دی لکھنے کے حوالے سے, اس نے یہ خط لکھ کر بھی لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے آپ نے ایک حقیقی مسیحی بننا ہے. آگے لکھا کہ ان مسافروں کے نام, یہ بھی اہم بات ہے جی. یہ کن کے نام ہے جی؟ مسافروں کے نام ہے. اور مسافر سے مراد دنیا کا ہر ایک شخص ہے. مسافر سے مراد کیا ہے جی؟ دنیا کا, کیونکہ زمین کے اوپر رہ کر ہم پردیسی اور مسافر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ایسا نہیں, اور یقین مانیں اگر انسان سمجھ لینا کہ میں زمین کے اوپر پکا نہیں ہوں, اگر انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں زمین کے اوپر پکا نہیں ہوں, میں نے پکی اینٹ یہاں پر کوئی نہیں لگائی ہوئی, دنیا بہت سے گناہوں سے بچ جائے گی, بلکہ بے شمار گناہوں سے بچ جائے گی. کہ میں یہاں پر عارضی ہوں, میں یہاں پر مستقل نہیں ہوں. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, دنیا اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے, دنیا اپنے معاملات کو پکا کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے حربے اپناتی, اور ایسے ایسے حربے کہ آپ جان کر حیران رہ جاتے ہیں. کرائم چینلز کے اوپر کبھی آپ ویڈیوز دیکھیے, کبھی آپ اخبارات کا اس کالم کا مطالعہ کیجئے جہاں پر کرائمز کے بارے میں بتایا جاتا. ہم صرف ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی حد تک. کبھی ان باتوں کو سنجیدہ بھی لیا کیجئے. کبھی اخبار کا وہ حصہ پڑھیں جہاں پر کرائم کے بارے میں رپورٹس ہوتی ہیں. کبھی آپ ان چینلز کو بھی دیکھیں جو کرائمز کے حوالے سے بتاتے ہیں, جو کرائم رپورٹس دیتے ہیں. آپ کے سامنے ایسے ایسے انکشافات آئیں گے, آپ حیران اور پریشان ہو جائیں. لیکن یہ مسافروں کے نام ہے, اور یاد رکھیں جو اپنے آپ کو مسافر سمجھتا وہ اصل میں ایماندار ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو, لیکن جو کوئی بھی کسی بھی جگہ پر اگر کوئی اپنے آپ کو پکا سمجھتا ہے کہ یہ سیٹ میری ہے, اگر میں سمجھوں کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں, میں نے ہی ساری عمر یہاں پر کھڑا ہونا, تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. میرے اندر کوئی ایمان نہیں ہے کہ میں ہوں اور یہ چل چلے گا, مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. ان مسافروں کے نام جو حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو خدا کے بندے سمجھتے ہیں یا خدا کے پاک کلام کو باریکی کے ساتھ جانتے ہیں, وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو پکا نہیں سمجھتے. ایمانداروں کا باپ مقدس ابراہیم, جس کے ساتھ جس کو برکت دینے کا خدا نے وعدہ کیا, جس کو خدا نے ملک دینے کا وعدہ کیا, جس کو خدا نے بڑی قوم بنانے کا وعدہ کیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو پتا اس کی عمر کتنی تھی؟ کل عمر مقدس ابراہیم کی عمر کل کتنی؟ شاباش, سنڈے اسکول کے بچوں کو بھی پتا ہوگا. 175 سال. 100 جی اتنا ہی ہے, ابھی گوگل کر لیں. 175 سال. 175 سال اس نے پتا گزارے کیسے ہیں؟
خیموں میں گزارے ہیں اس نے. 3 بار اس نے پکی قربان گاہ بنائی. اس کی زندگی کے احوال کو جانے. 3 بار قربان گاہ تو پکی بنائی ہے, لیکن اپنا گھر ایک بار بھی پکا نہیں بنایا. کیوں؟ یہ نمونہ ہے ہر ایک ایماندار. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مکان بنانا چھوڑ دیں, لیکن اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ جہاں پر میں آج ہوں یہ جگہ میری پکی نہیں ہے. تو اگر آپ کے مائنڈ میں بھی, کسی کے مائنڈ میں بھی یہ بات ہے, جو ان چکروں میں رہتے ہیں اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے, خدا جب اٹھاتا ہے تو پھر اٹھا ہی لیتا ہے. اس لیے ان مسافروں کے نام جو ایماندار ہیں, کیونکہ یہ عام کھاتا ہے, یہ ہر ایک ایماندار کے لیے ہے. ایماندار بننے کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ اپنے آپ کو کبھی پکا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو کبھی مستقل نہ سمجھیں, بلکہ ہمیشہ خدا کے ڈر اور خوف میں رہیں. جتنی دیر وہ پکا رکھتا ہے ضرور رہیں, لیکن اپنے چکروں کو لے کر, اپنی باتوں کو لے کر, اپنے گندے منصوبوں کو لے کر, اپنی ایسی باتوں کو لے کر کبھی اپنے آپ کو پکا مت سمجھیں کہ میں یہاں پر ساری عمر رہوں گا. وقت گزر جاتا ہے اور وقت کو آج تک نہ تو کوئی روک پایا ہے. کسی نے روکا جی؟ مجھے وکری گل کہ آج کل بڑا ایک چکر بھی ہے, اینٹی ایجنگ آج کل کافی چیزیں مل رہی ہیں. دیکھیے جی آپ نے کاسمیٹکس کی دکانوں کے اوپر فار ینگر لک, کبھی غور کیا ہے ان باتوں پر؟ پتا ہے سارے نو, لیکن دستا کوئی. ایک دوسرے کی طرف نہیں, میری طرف دیکھیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پارلرز پر جاتے ہیں, آپ کو بے شمار ایسی پروڈکٹ ملتی ہیں, یہ آپ کو ینگر لک دیں گی. بالوں کو کلر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں بالوں کا کلر کرتے ہیں؟ کیا نظر آنے کے لیے؟ بتائیں ذرا. جوان نظر آنے, لیکن کتنی دیر؟ کیا کالے بال واقعی علامت ہیں کہ آپ ینگ ہیں, یا آپ پکے رہیں گے, یا آپ مستقل رہیں گے؟ آج کی یہ بات ان مسافروں کے نام ہے. ٹھیک ہے, ہم اب شوق کے ساتھ کرتے ہیں سارا یہ خوبصورت نظر آنے کے لیے. خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ ایسی باتوں کو لے کر کہ ہم امیر رہیں گے جناب, اس بات کو دل سے نکال لیں اگر خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرنا. پطرس کا یہ پیغام آج آپ کے نام ہے. پطرس جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں موجود پطرس بھی آج نہیں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کئی زندوں سے وہ زیادہ زندہ. لوگ آج بھی اسے مقدس پطرس کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس کا ایمان. وجہ اس کی جوانی نہیں ہے, وجہ اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, وجہ ہے اس کا ایمان. وجہ ہے اس کے وہ اعمال جو اس نے اپنے ایمان کی وجہ سے کیے. وجہ ہے اس کا وہ عمل جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو وہ پیغام دیا اور اس نے اپنی آخری دم تک وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا. وہ زندہ ہے. لوگ آج بھی اس کا نام لیتے ہیں. ہمیں لوگ کس لفظوں سے یاد کرتے ہیں؟ منہ پر کوئی بات نہیں کرتا, پیٹھ پیچھے لوگ برائیاں کرتے ہیں. منہ کے اوپر کوئی بات نہیں, لیکن تعریف اصل میں وہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے نہ ہوں تبھی لوگ تعریف کریں. میں نے کئی بار یہاں سے بات کی ہے کہ ہم انسانوں سے تعلق خراب نہیں کرتے, ہم خدا سے تعلق خراب کر لیتے ہیں. صرف منہ رکھنے کے لیے لے ہوں گوانڈ مت ہے, گلی چ رہنے ہیں, محلے چ رہنے, خدا کو ناراض کر لیتے ہیں. انسانوں کو سمجھاتے بھی نہیں ہے بھئی ایسا نہ کرو. کیا ہے یہ؟ کون ہمارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتا؟ انسانوں کو راضی کرو, راضی پھر وہ بھی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ بھی مطلبی ہوتے ہیں. وہ بھی اپنا مطلب ہی ایسے لوگوں سے نکالتے ہیں. ایک دوسرے کا مطلب نکالنے کے چکروں میں ہم اپنے ایمان کو پتہ نہیں ہم نے کہاں چھوڑ دیا.
یہ ایک چیلنج ہے آج کی مسیحیت کے لیے، یہ چیلنج ہے ہم سب کے لیے۔ پطرس کا خط، عام خط، عوامی خط، سب کے نام، اور یہاں پر بہت سے صوبوں کے، شہروں کے نام لکھے گئے ہیں، لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے، سب ناموں کے بعد ایک لفظ لکھا گیا، جا بجا رہتے ہیں۔ کہاں پر جی؟ جا بجا سے مراد کیا ہے پرویز بھائی؟ جا بجا رہتے ہیں، کوئی کہیں پر ہے اور کوئی کہیں پر ہے، یہی ہے مطلب جی؟ مختلف جگہوں پر، کوئی یہاں پر ہے، کوئی وہاں پر ہے، کوئی وہاں پر ہے۔ آپ اس جا بجا، جس طرح کئی بار ہم لکھتے ہیں نا، کوئی نام لکھتے ہیں یا کوئی چیز لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اب اس میں بھی بہت کچھ ہے، اس جا بجا میں بھی بہت کچھ ہے، اور اس بہت کچھ میں ایک نام علی پور چٹھا بھی ہے۔ اس میں ایک نام کیا ہے جی؟ بولو ذرا، علی پور چٹھا بھی ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ آج کی یہ بات، آج کا یہ پیغام مقدس پطرس آج مجھ سے بھی کلام کرتا ہے؟ مقدس پطرس کا یہ خط آج میرے نام لکھا گیا کہ میں واقعی اپنے آپ کو پردیسی سمجھتا ہوں یا نہیں؟ آگے بڑی ایمان کی باتیں کی گئی، باقی باتوں کو اپنے گھر جا کر پڑھنا۔ کس زاویے سے، کس اینگل سے آگے جا کر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ تم خدا کے پاک کلام کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوئے، لیکن کیا عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں؟ عمل چیلنج ہے سب سے بڑا آج کی مسیحیت کے لیے۔ نامی مسیحی ہونا کافی نہیں ہے، نام کے ساتھ مسیح لکھ لینا کافی نہیں ہے، باعمل مسیحی۔ اور یہ خط اس لیے لکھے گئے تاکہ مسیحی محض مسیحی نہ رہیں۔ بات پہلے بھی کی ہے، پاس کرواتے ہیں کہ ہمیں مسیحی لکھا جائے، کم ایک نہیں مسیحیاں ورگ۔ اور خاص طور پر جب آپ اس خط کے پس منظر کو پڑھیں گے، ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کا شکار علی پور چٹھا بھی ہے، اور وہ ہے اظہار ثانی۔ پطرس کے خطوط خاص طور پر ان علاقوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا گیا، جا بجا رہتے ہیں، ادھر گرد رہتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے نام جو وہاں پر آباد تھے جہاں پر دوسری اقوام زیادہ تعداد میں تھی، مسیحی تھوڑے تھے، مسیحی چند، کیونکہ اس وقت ابھی ویسے بھی مسیحیت نہیں تھی۔ تو یہ خط ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے لکھے گئے، یہ خط ان کو لکھے گئے کہ وہ اپنے ایمان میں کیسے قائم رہیں۔ ان کو یہ خط لکھے گئے کہ آپ نے کیا کچھ برداشت کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم میں بھی اس میں اقلیت کے طور پر ہیں، پتہ جی سب کو، ہم پاکستان میں کیا ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کتنے نمبر کی اقلیت ہیں؟ جی کتنے نمبر کی؟ چلو وہ 0 نمبر تو ہے، میں ویسے تعداد کی بات کہ جو اقلیتیں آباد ہیں نا، 0 تو پھر سب اپنے عملہ تے بنے ہیں نا، ویسے تعداد کے لحاظ کے پتہ آپ کو ہم کتنے نمبر پر ہیں پاکستان میں؟ جی نمبر 1۔ لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ نمبر 2 پر ہیں۔ پاکستان میں اقلیت جو تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں وہ کون ہیں؟ ہندو ہیں۔ ہندوازم سب سے بڑی اقلیت ہے پاکستان میں، دوسرے نمبر پر مسیحیت ہے، پھر باقی سارے آتے ہیں، آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ اس ملک میں دوسرے نمبر کی اقلیت ہیں تعداد کے لحاظ سے، تو پھر کیسے کیسے مسائل کا اور مصائب کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کراچی میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، بلدیہ ٹاؤن کا، شاید کسی نے دیکھا ہو، سوشل میڈیا کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، کرتے سارے ٹک ٹاک تے بڑیاں خبراں ہوندیاں نے، تسی بہندے ہو دس دے نہیں، توہین رسالت کا معاملہ ہوا ہے، اس طرح کے سلسلے چلتے رہتے۔
ایسی ایسی اظہار آسانیاں. پھر اس سے پہلے واقعات گوجرے کی بات کر لیں آپ، جڑا والا کی بات کر لیں، اس کے علاوہ شانتی نگر بے شمار، جوزف کالونی بڑے، اسلام آباد کی بات کر لیں، رنچا کالونی کی، بڑے واقعات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اب ہم اس بات کی طرف نہیں جا رہے کہ ان میں صداقت کتنی ہے یا یہ جھوٹے تھے یا سچے یا کیا، یہ ایک اور بات ہے. لیکن ہمیں کئی بار جابس کے معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں ہمیں کئی بار پیچھے کر دیا جاتا ہے ہمارے مذہب کو لے کر. یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے پاکستان چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب کیا ہے دعا کرنی چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب کیا ہے اپنا ایمان چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب کیا ہے پیچھے ہٹ جائیں؟ اس کا مطلب کیا ہے جینا چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب کیا ہے خودکشی کر لیں؟ اور خاص طور پر یہ خط ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے ایمان میں قائم رہیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ ایمان کے بانی کو تکتے رہیں. یہی وہ خاص بات ہے جو آپ مختلف، اگر آپ اس سارے خط کو پڑھیں گے آپ کے سامنے یہی باتیں آئیں گی. رسولوں نے کیا کچھ برداشت کیا اور پھر کہاں تک برداشت کیا. اگر اسی ہم مقدس پطرس کی بات کریں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اسے الٹی صلیب لٹکایا گیا تھا. بائبل میں نہیں لکھا گیا، تاریخ کی کتابیں بیان کرتی ہیں. روم کا شہر ہے، اسے وہاں کی کلیسیا نے رات کو نکال دیا کہ آپ یہاں سے چلے جو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. اور عقل یہی کہتی ہے کہ حالات خراب ہوں تو نکل جائیں، کیونکہ یہ ہو گیا تھا پطرس کو گرفتار کر کے اس کو پھانسی دے دی جائے. اب یہ رات کو اندھیرے میں نکلا ہے، باہر شہر سے باہر نکلا ہے، کافی دور نکل گیا ہے. یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے. آگے سے خداوند چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حیران پریشان رہ گیا. خداوند آپ اس طرف کہاں جا رہے ہیں؟ خداوند نے کہا تیری جگہ مصلوب ہونے جا رہا ہوں. تیری جگہ. آپ وہ حالت ذرا سوچیں اس وقت مقدس پطرس کی حالت کیا ہوئی ہوگی. اس نے کہا نہیں خداوند، تو نے ایک ہی بار میری جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا صلیب کے اوپر. اب میں تجھے دوبارہ مصلوب نہیں ہونے دوں گا. خداوند بھی واپس، پطرس بھی واپس گیا ہے، گرفتار ہوا ہے، ایک ایسی کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، ایسی کوٹڑی جس میں صرف ایک سوراخ ہے اندر جانے کے لیے، کوئی ہوا پانی کا، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ زندہ بچنا بھی وہیں پر اپنے 24 گھنٹے اندھیرا ہے، باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ذرا اندازہ لگائیں، صرف خوراک اتنی دی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی برقرار رہے. اور یہ تقریباً وہاں پر 9 ماہ کہا جاتا ہے کہ یہ قید رہا ہے، اور اس 9 ماہ کے قید کے دوران بھی اس نے 45 لوگوں کو مسیحی کیا. پھر جب باہر نکالا گیا، آرڈر ہو گیا اسے صلیب کے اوپر لٹکا دو. اس نے سپاہیوں سے گزارش کی کہ میری ایک آخری خواہش ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پھانسی جس کو دی جاتی ہے کئی بار اس سے آخری خواہش پوچھی بھی جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اس زبان میں پوچھی جاتی تھی کہ نہیں، لیکن اس نے خود درخواست کی کہ میری ایک درخواست ہے، اور درخواست یہ ہے کہ مجھے الٹی صلیب دی جائے. میرے خداوند کو بھی سیدھی صلیب دی گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فخر کروں کہ اگر خداوند بھی صلیب پر اس طرح لٹکا تھا میں بھی لٹک گیا تو خداوند نے کون سی بڑی بات کر لی. اس نے کہا کہ جہاں پر میرے خداوند کے پاؤں تھے وہاں پر میرا سر ہونا چاہیے. الٹی صلیب لٹک گیا ہے. کہاں ہے میرا اور آپ کا ایمان؟ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.